السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ایک بہترین رومانٹک اور انفارمیشن سے بھرپور ناول انتخاب کی دوسری قسط لے کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیکولین کی گود میں ایک خون نما بچی تھی، اس قدر حسین کہ اس پر پڑنے والی پہلی نظر تعریفی کلمات ادا کیے بغیر رہ نہ سکتی تھی۔ کچھ عجب ہی نور تھا اس کے چہرے پر۔ اسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس کے والد نے للیان کہا۔ للیان معنی خوبصورت پھول، پاکیزگی، معصومیت۔ للیان اور بچوں سے قدرے مختلف تھی۔ وہ خاموش پسند تھی۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی اسے کچھ خاص دلچسپ نہیں لگتا تھا۔ میری کی بڑی بیٹی جولیا اس کی واحد سہیلی تھی۔ آج حدید طبیعت خراب ہونے کے سبب اسکول نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی سہما سہما نظر آ رہا تھا۔ وہ بریک میں کینٹین میں جا کر چپ چاپ سامنے نظر آنے والی گول میز کی ایک کرسی کو کھسکا کر لنچ لے کر بیٹھ گیا۔ اوئے چھوٹے، ہٹ، یہ میری جگہ ہے۔ ایک بھاری آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تھی، جو انگریزی زبان میں اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا، آپ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں۔ وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اسی کی زبان میں جواب دینے لگا، تجھے سمجھ نہیں آتی شاید۔ وہ لڑکا دیکھنے میں پہلوانی جسامت کا مالک تھا۔ زاویار واقف تھا، وہ اس کا سینئر ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر، ہاتھ سے مکہ بنا کر دیکھتے ہوئے بولا، دکھاتے ہوئے بولا۔ اس کا ہاتھ دیکھتے ہی زاویار نے تھوک نگلا تھا۔ اوکے، جسٹ چل، میں کہیں اور بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنا لنچ لیتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چل جلدی ہٹ۔ اس لڑکے نے ایک زوردار کونی زاویار کے گردے پر مارتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ زاویار کی آہ ہوا میں بلند ہوئی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ زندگی بھر حدید کے پیچھے چھپ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی خود جینے کا نام ہے، خود سامنے سے ہر چیز، ہر مصیبت، ہر آزمائش فیس کرنا ہی پڑتی ہے، چاہے اسے آپ فیس کرنے کی چاہت و طاقت رکھتے ہوں یا نہیں۔ جب میں ہٹ رہا تھا تو پھر کونی کیوں ہماری؟ اس نے بھرائی آواز میں خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کپ کپاتی آواز میں پوچھنے کی ہمت کی۔ وہ لڑکا اس کی جرأت پر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ پورے اسکول میں پہلی بار کوئی جونیئر طالب علم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ کینٹین میں موجود سارے اسٹوڈنٹس انہی کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ اس لڑکے کو یہ اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر زور سے دونوں ہاتھوں سے دھکا مارا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا، اس لیے وہ خود کو سنبھال نہ سکا۔ اگلے لمحے وہ کینٹین کے فرش پر تھا۔ تم نے اسے دھکا کیوں دیا؟ ایک دبلا پتلا لڑکا آگے آیا تھا اس کی مدد کرنے۔ وہ غصے سے پوچھنے لگا، تجھے لگتا ہے میں تجھے جواب دوں گا؟ وہ حقارت بھری نظر اس دبلے پتلے لڑکے پر ڈالتے ہوئے بولا۔ اگلے لمحے وہ بھی زاویار کے برابر میں پڑا تھا۔ تم میری مدد کرنے کیوں آئے؟ زاویار اسے دیکھتے ہوئے لیٹے لیٹے پوچھنے لگا۔ کیونکہ مجھے لگا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، وہ پیٹ پکڑ کر درد سے تڑپتے ہوئے بولا، کیونکہ اس پہلوان لڑکے نے اس کے پیٹ پر گھونسا مارا تھا۔ سارے کینٹین میں موجود اسٹوڈنٹس ان دونوں لڑکوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا ایک کا پٹنا دو کے پٹنے سے بہتر تھا؟ زاویار اپنی کمر پکڑتے ہوئے بولا۔ لک لوزر، آئندہ اپنے سائز والوں سے ٹکر لینا، سمجھے؟ وہ فاتحانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھ گویا ہوا جو ماربل کے فرش پر پڑے تھے۔ اگر ہم ایک ساتھ حملہ کریں تو اسے دکھا سکتے ہیں کہ اصل لوزر کون ہے۔ زاویار کے کہتے ہی اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس پھر کیا تھا؟ زاویار نے اس لڑکے کے مڑتے ہی ایک زوردار لات اس کے پاؤں پر ماری، جس کے سبب وہ لڑکھڑا کر گرا۔ دوسرا لڑکا برق کی پھرتی دکھاتے ہوئے اس کے کان کی لو پر لپکا، اتنی زور سے کاٹا کہ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا، ساتھ ساتھ اسے ہٹانے کی کوشش بھی کرنے لگا، مگر وہ تو دیمک کی طرح اس سے چپک گیا تھا۔ زاویار نے اگلا حملہ اس کے آگے آ کر ڈائریکٹ پیٹ پر گھونسا مار کر کیا۔ زاویار کا گھوسا اتنا جاندار تھا کہ اس بچے کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس شور شرابے کی آواز سن کر اسکول کی انتظامیہ کینٹین میں آ گئی تھی۔
جب دارم صاحب کو اس کی شکایت پہنچی اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی، تو انہیں اور حدید کو ذرا یقین نہ آیا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح واقف تھے کہ زاویار کتنا ڈرپوک اور سہما سہما رہنے والا بچہ ہے۔ دارم صاحب اور اس دوسرے لڑکے کے والدین کو پرنسپل کے آفس میں بیٹھ کر معافی مانگنی پڑی، جس کے سبب دارم صاحب اس پر بہت غصہ ہوئے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے گھر آ کر ڈانٹ کھانے کو ملی۔ حدید تو ابھی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ زاویار نے ایک سینئر لڑکے کی پٹائی کی ہے۔ زاویار کچھ الٹی شخصیت کا مالک تھا۔ دارم صاحب کی ڈانٹ کھانے کے بعد بجائے خوفزدہ ہونے کے وہ کمرے میں آ کر ہنسنے لگا، جبکہ حدید کا گمان تھا وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوگا۔ ہیلو، میرا نام زاویار ہے، اور تمہارا؟ زاویار دوسرے دن بریک ٹائم میں اس دبلے پتلے لڑکے کے پاس خود ہی چلا آیا تھا، اس کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگا۔ میرا ایتان، اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ہماری ٹیم کمال کی ہے، کیا کہتے ہو؟ زاویار چیئر کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ پیرنٹس کی ڈانٹ کھانے کے بعد بھی تم یہ کہہ رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ ایتان نے اپنا لنچ باکس اس کے آگے رکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ کم از کم اب اسکول میں کوئی سینئر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کرے گا۔ زاویار کو تو بڑا مزہ آنے لگا تھا۔ ایتان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ان کی دوستی کا آغاز لنچ باکس شیئر کرنے سے شروع ہوا۔ وہ دونوں اسکول کے بیڈ بوائز بن کر گھومتے تھے۔ اسکول میں کسی سینئر یا جونیئر کی ہمت نہیں تھی انہیں کچھ کہہ سکے۔ اب نیا سین، وقت جیسے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ زاویار نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نہ صرف اپنے والد بلکہ تھائی لینڈ کی پولیس کا بھی ناک میں دم کر دیا تھا، اور بیچارے حدید کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ یہ سب روز کا معمول تھا، کسی بار میں لڑائی کرنا، یا نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا، کبھی ون ویلنگ کرنا، تو کبھی سگنل توڑ کر بھاگنا، تو کبھی پولیس پر ہاتھ اٹھانا۔ اس کے لیے جیل ایسے تھی جیسے اس کا دوسرا گھر۔ یہ سب اس کے لیے فن تھا۔ دارم صاحب تو ایک طرف، اب تو بیچارہ حدید بھی تھک چکا تھا اسے سمجھا سمجھا کر، پر وہ تو کسی کی نہ سننے کی قسم کھا بیٹھا تھا۔ اس رات بھی وہ سگنل توڑنے کے بعد ٹریفک پولیس کو اپنے پیچھے روڈ پر نچاتا پھر رہا تھا۔ کم آن بیبی کم آن، ابھی تو مزہ آنا سٹارٹ ہوا ہے۔ وہ اس وقت پرہجوم سڑک کے بیچوں بیچ بائک پر بیٹھا ہوا اسے تقریباً ہواؤں میں اڑا لے جا رہا تھا۔ اس نے 3 دفعہ سگنل توڑا، 4 یا 5 گاڑیوں کو اوورٹیک کیا، اپنی مرضی کے ٹرن لیے، اس بات سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود کہ تھائی لینڈ میں زیادہ تر جان لیوا ایکسیڈنٹ اوور اسپیڈ میں ٹرن لیتے وقت ہوتے ہیں، مانو اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسٹاپ دی بائک، پیچھے لگی پولیس کی گاڑیوں میں سے مسلسل اس کے لیے اعلانات ہو رہے تھے۔ اسٹاپ دی بائک ینگ مین۔ ایک پولیس کی گاڑی بالکل اس کے برابر میں چلنے لگی تھی۔ کھڑکی سے منہ نکال کر پولیس افسر نے اس ہیلمٹ پہنے ہوئے نوجوان سے بڑے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ مکمل اگنور کرتے ہوئے مزید بائک کی سپیڈ بڑھانے لگا۔ اب اس نے بائک چلاتے چلاتے اس کا اگلا پہیہ اٹھا دیا اور کافی دور تک اسی طرح ایک اسٹائل سے دوڑانے لگا۔ سیل رنگ ہونے لگا۔ وہ بغیر دیکھے بتا سکتا تھا کہ کال حدید کی ہوگی۔ لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے خود ایک سگنل پر جا کر بائک روک دی۔ حدید واحد شخص تھا پوری دنیا میں جس کی وہ اپنے نزدیک تھوڑی سن لیتا تھا۔ پولیس نے فوراً ہی اسے گھیر لیا۔ تم سدھر کیوں نہیں جاتے؟ حدید ہر بار کی طرح اس کی بیل کروانے آیا تھا، وکیل کو لے کر۔ جیسے ہی وہ لاک اپ سے نکلا حدید غصے سے استفسار کرنے لگا، اگر میں سدھر گیا تو تھائی لینڈ کی پولیس نے آلسی اور موٹا ہو جانا ہے۔ میرے پیچھے بھاگ بھاگ کر کم از کم یہ فٹ فاٹ تو رہتے ہیں۔ انہیں تو بلکہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں روزانہ ان کی ورزش کرتا ہوں فری میں۔ وہ مسکراتے ہوئے حدید کو دیکھ غیر سنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ کبھی کبھار مجھے یقین نہیں آتا تم میرے بھائی ہو۔ حدید نہایت ہی سلجھے ہوئے ذہن کا مالک تھا، شریف اور باکردار۔ تھائی لینڈ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ہی وہ کبھی کسی کلب میں گیا تھا، نہ کوئی گرل فرینڈ بنائی تھی۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے اپنے والد کے ساتھ دینی مجالس میں جاتا اور تبلیغ کرتا۔ چلو تمہیں کبھی کبھار تو آتا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں آتا، وہ کہہ کر ہنسا تھا۔ شکر ادا کرو ڈیڈ کی باوقار شخصیت کا۔
جس کے سبب کوئی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاتا، ورنہ تم جو حرکتیں کرتے ہو وہ ہر بار کی طرح اسے دارم صاحب کی پروقار شخصیت اور ان کے عہدے سے ملنے والے فوائد کا احساس دلانے لگا تھا کہ وہ بیچ میں بات کاٹتے ہوئے جمائی لینے لگا، جیسے جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس وقت دارم صاحب کی تعریفیں اور احسانات سننے کا زاویار کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ چلیں یا مزید لیکچر دینا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے انگڑائیاں لیتے ہوئے بولا، ہم احمدی مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور تم ہو جسے… وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ زاویار منہ بسور کر پولیس اسٹیشن میں موجود بینچ جو بالکل اس کے سامنے رکھی تھی اس پر جا کر لیٹ گیا۔ زاویار کی اس حرکت پر نہ صرف حدید بولتے بولتے رکا تھا، بلکہ پولیس افسر نے بھی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، حدید منہ میں بڑبڑایا، تم گھر اکیلے چلے جاؤ، ورنہ راستے بھر تم مجھے اسی جنگ کا سپاہی بنانے پر تلے رہو گے، اور یقین جانو میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس جنگ میں۔ تم باپ بیٹے مجھے معاف کرو۔ وہ ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے ٹکاتے، ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں اسٹائل سے رکھتے ہوئے لاپرواہی سے حدید کو دیکھ کہنے لگا۔ حدید جذبز ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ چلو، کیا یاد رکھو گے کس دلدار بھائی سے پالا پڑا ہے تمہارا؟ حدید بغیر کچھ کہے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے گھورنے لگا۔ زاویار جانتا تھا وہ اسے بغیر لیے وہاں سے نہیں جانے والا، اس لیے خود ہی اپنی پینٹ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب چل دیا۔ تھینک یو سو مچ آفیسر۔ حدید نے ایک بار پھر پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کیا جس نے ہر وقت بر وقت اسے کال کی تھی زاویار کے سگنل توڑنے کی اطلاع دینے کے لیے۔ اب نیا سین۔ وہ بینکاک کے پکٹ بیچ کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ اکثر یہاں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ وہاں کا ویو نہایت ہی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ نیلا پرشفاف آسمان، دھوپ کی کرنوں پر چمکتی ہوئی ریت، جیسے اس میں ہیرے چھپا رکھے ہوں قدرت نے۔ سامنے کچھ رکی ہوئی کشتیاں، آج سمندر بھی اس کی خاموشی میں ساتھ دے رہا تھا۔ نیلا پرشفاف پانی جو اس کے پاؤں سے ٹکرا کر واپس جا رہا تھا، لیکن اس پانی سے پہنچنے والی ٹھنڈک و تری اس کے پورے جسم کو پرسکون کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرے ارد گرد کے ہجوم سے لاپرواہ وہاں کی تر و تازہ ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ ہوا کی تازگی اس کے ذہن کی الجھنوں کو کچھ کم کر رہی تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا ایک عجب سی بے چینی محسوس کی تھی۔ اس کی روح کو قرار نہیں آتا تھا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، وہ دن بہ دن مایوسی کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دن قبل اس نے جولیا سے اپنی ذہنی کیفیت شیئر کی تھی۔ کیا زندگی کا یہی مقصد ہے کہ اچھا کھاؤ پیو، تعلیم حاصل کرو، اچھی یونی سے ڈگری لو، کوئی اچھی جاب ڈھونڈو، جب مل جائے تو اچھا لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دو، پھر کسی امیر و کبیر لڑکے سے شادی کرو، اس کے بچوں کی ماں بنو، اس کی پرورش کرو، اور یہی کرتے کرتے ایک دن مر جاؤ؟ للیان مانو کسی چیز کی، کسی مقصد کی متلاشی تھی۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں نوٹ کر لیا تھا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، پھر اس کا اتنا بڑا وجود کیسے بیکار ہو سکتا تھا؟ مگر اسے اپنی زندگی کا مقصد ان کھوکھلی چیزوں میں نظر نہیں آتا تھا، یہ سب اسے فانی لگتی تھی۔ اور یہ احساسات پہلی بار اپنی بڑی امی ایرل کی موت کے وقت ہوا تھا۔ مرنے والی وہ عورت بہت امیر و کبیر تھی، ہسبینڈ بہت لونگ اور کیئرنگ، بچے بھی ویل ایجوکیٹڈ، مگر ایرل مرتے وقت کیا ساتھ لے کر اس تابوت میں گئی؟ لیلیان یہی سوچتی رہی۔ امیر ہونا، اچھا محبت کرنے والا شوہر ہونا، ویل ایجوکیٹڈ بچوں کا ہونا، یہ سب لیلیان کو بے معنی لگنے لگا۔ زندگی کا مقصد صرف ان چیزوں کے گرد نہیں گھوم رہا تھا، یہ بات اسے سمجھ آ گئی تھی، مگر ذہن یہاں آ کر اٹک جاتا۔ پھر کیا چاہیے اسے اپنی زندگی میں؟ اس کی باتیں جولیا کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئیں۔ وہ ابھی صرف 16 سال کی حسین لڑکی تھی اور باتیں عمر رسیدہ خواتین کی طرح کرنے لگی تھی۔ جولیا کو لگا ایرل کی موت کا اسے صدمہ لگ گیا ہے، مگر وہ کہاں جانتی تھی وہ 16 سال کم عمر لڑکی فنا اور بقا ڈھونڈنے نکل پڑی تھی، اور فنا اور بقا ڈھونڈنا کوئی کھیل نہیں۔ بڑے بڑے شاہ سوار اس میدان میں گرے ہیں، خدا والے ہی جانتے ہیں فنا اور بقا کا معنی۔ لیلیان ان سب سے بہت دور تھی، مگر لیلیان کا دل متلاشی ہو گیا تھا، اور جس کا دل متلاشی ہو جائے
پھر اسے سکون صرف منزل پا کر ہی آتا ہے۔ جولیا نے سوچا وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، شاید اس لیے اتنی عجیب باتیں کرنے لگی ہے۔ جولیا نے اپنے بوائے فرینڈ سے لیلیان کا ذکر کیا اور التجا کی کہ اسے اپنے کسی میل فرینڈ سے ملا دے۔ اس کا خیال تھا لیلیان بہت زیادہ تنہائی پسند ہے، وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے سوائے پکٹ بیچ کے، اس لیے وہ ایرل انٹی کی موت کو بھلا نہیں پا رہی۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی آ جائے میل فرینڈ کے آ جانے سے۔ وہ تھائی لینڈ میں پلی بڑی تھی جہاں کا ماحول کافی آزادانہ تھا۔ 16 سال کی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ لیلیان کی تنہائی کا جولیا کو بہت خیال تھا۔ وہ چاہتی تھی اسے بھی جلد سے جلد کوئی ساتھی مل جائے۔ جولیا کا بوائے فرینڈ زاویار کا بچپن کا جگری یار تھا۔ زاویار دیر ہو رہی ہے، وہ انتظار کر رہی ہوگی ہمارا۔ ایتان پریشان ہو کر زاویار کو دیکھ گویا ہوا، جو اس وقت فلاور مارکیٹ میں بڑے مزے سے پھولوں کا خوبصورت گلدستہ تیار کروانے میں مگن تھا۔ ہاں ہاں جسٹ چل، خالی ہاتھ تھوڑی جاؤں گا اپنی اپنی 69 ڈیٹ کے پاس۔ اس کی تعداد گرل فرینڈ سن کر ایتان کو لگا شاید اسے سننے میں تھوڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کون سے نمبر کی ڈیٹ ہے تمہاری؟ ایتان بے یقینی سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ابھی تو مجھے سینچری بنانی ہے۔ 79 تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا، جیسے اتنے تعداد گرل فرینڈس رکھنا کوئی نارمل بات ہو۔ لیکن وہ زاویار تھا، اپنے نام کا پورا تھائی لینڈ میں اکلوتا۔ مینج کیسے کرتے ہو یہ سب؟ مجھ سے تو ایک جولیا نہیں سنبھلتی۔ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ یہ تجھ جیسے شریفوں کا کام ہے بھی نہیں، تو چھوڑ، اس نے مزاحیہ انداز میں ایتان کو دیکھ کہا اور پھر واپس پھولوں کا گلدستہ تیار کروانے لگا۔ اچھا جلدی کر لے یار، وہ پھر اپنی کلائی پر بندھی بریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو کیا کہتا ہے، پسند آئے گا اسے؟ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے جیسے لڑکی کا نام یاد کرنے لگا۔ لیان، ایتان نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے واپس لڑکی کا نام بتایا۔ ہاں مس للیان کو، ویسے اچھی تو دکھتی ہے نا، میری گرل فرینڈس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے۔ وہ بڑے فخرانہ انداز میں گلدستے کے پیسے والیٹ سے نکال کر شاپ کیپر کو دیتے ہوئے ایتان سے پوچھنے لگا۔ اچھی، بہت خوبصورت ہے، ایتان بے ساختہ بولا۔ اتنی ہی خوبصورت ہے تو ابھی تک بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہے اس کا؟ بے وقوف مت بنا، میں جانتا ہوں، کالی موٹی گھنگرالو بال والی، ڈوریمون سائز قد والی، سامنے کے دانت جو پیدائشی باہر ہوں گے، مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر استقبال کریں گے۔ اف، میں تو اس کی خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر پا رہا، جیسے تصور دنیا میں اس کا خاکہ ملنے سے پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر احسان کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ لیکن تو میرا دوست ہے، صرف اس لیے اس لڑکی کو شرف بخش دوں گا اپنی گرل فرینڈز کی لسٹ میں شامل ہونے کا۔ راویار ایتان کی تعریف پر اعتبار کرنے کے لیے ذرا بھی تیار نہ تھا۔ نہیں، لیلیان واقعی بہت خوبصورت ہے، تو کیا اسے شرف بخشے گا؟ اگر وہ تجھے اپنا بوائے فرینڈ بنا لے تو یہ تیرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ وہ کار کے پاس آ کر کار کا گیٹ آن کرتے ہوئے زوار کو دیکھ چیلنج دینے والے انداز میں گویا ہوا۔ اوہ واقعی، اب تو میرا تجسس بڑھ رہا ہے اس لڑکی کے لیے، وہ کار کا دوسرا گیٹ آن کرتے ہوئے بولا۔ ایتان نے کار ڈرائیو کرنا سٹارٹ کی۔ کہاں ہوں ایتان؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ جولیا کال پر ہی تھوڑی بھرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایتان اگر پوری دنیا میں کسی سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا تو وہ جولیا ہی تھی۔ اس نے جولیا کی برہمی پر اب غصے سے زاویار کو دیکھا تھا، جو گلدستہ پیچھے والی سیٹ پر رکھنے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ ڈیئر، بس ہم آ ہی رہے ہیں، پلیز غصہ مت ہو۔ ایتان کو لچکدار انداز میں بولتا دیکھ زاویار نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو دبایا تھا۔ اگر تم 5 منٹ میں یہاں نہیں پہنچے تو میں لیان کو لے کر چلی جاؤں گی، اس نے قدرے خفگی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اتنا تو کوئی چوہا بھی بلی سے نہیں ڈرتا ہوگا جتنا تو جولیا سے ڈرتا ہے، وہ بے اختیار ہنستے ہوئے بولا۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرنے لگتا ہے، وہ نہایت سنجیدہ انداز میں کہنے لگا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، یہ حقیقت ہے۔ مرد صرف اپنی من پسند عورت کی خفگی اور ناراضگی سے ہی خوف کھاتا ہے، مگر یہ بات اس کے برابر میں بیٹھا وہ لاپرواہ لڑکا کیا سمجھے۔
جس نے محبت کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ زاویار اس کی بات سن مذاق اڑانے والے انداز میں پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ اپنے ڈرپوک ہونے کی کیا خوبصورت منطقی دلیل دی ہے آپ نے، واہ واہ، سوچ رہا ہوں نوٹ کر لوں اپنی ڈائری میں، ورنہ بھول جاؤں گا۔ وہ اپنا سیل نکال کر اپنی سیل میں موجود پرسنل ڈائری کا کوڈ کھولنے لگا۔ ہم دوبارہ دہرانا ذرا اپنے خوبصورت جملے، مجھے لکھنا ہے۔ ایتان سمجھا وہ صرف مذاق اڑانے کی نیت تک کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت وہ حیران ہوا جب اسے واقعی اپنی ڈائری میں اس کا کہا جملہ لکھتے دیکھا۔ زاویار، میں تمہیں کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا، وہ نفی میں گردن کو جھٹکتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں گویا ہوا، جس کے جواب میں وہ ہنس پڑا۔